مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو۔ اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں جلتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا شوہر ملے۔ ایک عمر بڑھنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی۔ اس نے غم کو چھپائے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی تھر تھراتی ہوئی آواز اور سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن مرد کبھی روتا نہیں، یہ جملہ اسے رونے نہیں دے گا۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ میں نے اشفاق صاحب سے کہا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہو، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر مجھے پیار سے بلاتے، مسکراتے۔ پھر بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کرے، مجھ پر ہی نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں محبت نہیں ہوتی، ورنہ محبت مرد کر لے تو وہ عورت کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عورت عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ صحیح عمر بتانے لگ جاتا ہے۔ محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چلانا، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑی تو زندگی پر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبت میں سونے کا نوالہ کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے، آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا، جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کے اتنی قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفہ میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسے ہی محبت کرتے تھے۔